بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 3 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، ایسا نصیب کھلے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ پر پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے، کسی بھی حاجت سے ہے، وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، کسی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بے اولاد ہیں، تو رب کعبہ آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں تو اللہ پاک بہترین نوکری سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے، شادی میں رکاوٹوں کی وجہ سے، قرض کی ادائیگیوں کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو رب کعبہ کی قسم آپ پورے یقین سے یہ عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی کسی کے سامنے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ 3 محرم سے 10 محرم تک کر لے گا، محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک دن یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہو گئی تو آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ رات عشاء کے بعد کر لیں، صبح فجر کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے یا باپ کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سجدے میں جانا ہے۔ عمل شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے سجدے میں چلے گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں ہی آپ نے استغفار کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ استغفار کرنا ہے؟ رو رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو جانتا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کے ساتھ جس طرح بتا رہا ہوں اس طریقے سے عمل کریے گا۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک بہترین رحمتوں برکتوں سے نوازا جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، جو چاہے گا مقدر ہو جائے گا۔ سجدے میں 11 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے، ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے۔ رو کر، تڑپ کر، شرمندگی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے معاف فرما دیا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ جائیں۔ سجدے کی حالت سے اٹھتے ہی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح کیا کرنی ہے؟ ناظرین، درود پاک کے بعد بتائی گئی ہے، لازمی سنیں۔ 100 دانے کی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں۔ ناظرین، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو، 3 محرم سے 10 محرم الحرام تک رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لیجئے۔
انشاءاللہ آنے والی 1000 نسلیں سلامت ہو جائیں گی، آباد ہو جائیں گی۔ جب 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دعا کی حالت میں 21 مرتبہ نہایت عقیدت محبت سے ٹھہر ٹھہر کر سورۃ کوثر پڑھیے۔ نیت میں رکھیے اپنا مقصد بے اولادی ہے، یا بے اولادی کے علاوہ بے روزگاری ہے، یا بیٹی کی خواہش ہے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، قرض کی ادائیگیوں کے لیے، مقدمات سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر محبت سے سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رب کعبہ سے التجا کرنی ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا، سچی توبہ کی، میں آج نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس توبہ کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کروں گا یا کروں گی، بڑوں کا احترام کروں گا یا کروں گی۔ انشاءاللہ خلوص نیت سے توبہ قبول کروا لیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد فوراً پورا ہوگا۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔